حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ آپ کے پیشاب کرنے سے پہلے میں ایک طرف ہٹا تو آپ نے مجھے بلایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے پاس یعنی دوسری طرف منہ کر کے کھڑا رہا حتیٰ کہ آپ فارغ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے موضوع پر مسح کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 18۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شرارتی جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 19۔ رافع بن اسحاق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر مصر میں یہ کہتے ہوئے سنا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ ان بیت الخلاء کو کیا کروں جو کہ قبلے رخ بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی بول و براز کے لیے جائے تو قبلے کی طرف منہ کرے نہ پیٹھ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 20۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بول و براز کے وقت قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 21۔